پیپلز پارٹی والے شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں. نہیں یہ شکایت ہی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اسے پی ڈی ایم اتحاد کو خطرہ ہو سکتا ہے ایونچولی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کو ناراض کرنا تو پی ایم ایل این اور ان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جو پریشرز پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں, جو چیلنجز پی ڈی ایم کو ہیں, اس کے لیے پیپلز پارٹی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے, ایک ایسا سٹیک ہولڈر ہے جس کی ناراضگی مول نہیں لی جا سکتی. آپ پنجاب کی صورتحال پر آپ نے آنا ہے بعد میں, لیکن آصف زرداری صاحب نے کیا گل کھلائے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. اس وقت نا مین 4 سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی. یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن فوری طور پہ ہو جائے. صحیح ہے. اور دوسرا گروپ ہے پی 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 اور ایم کیو ایم, وہ بنیادی طور پہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ ابھی تیاری مکمل نہیں ہے, ابھی اتحاد نہیں ہوا ہے, ابھی حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہیں, لہٰذا تھوڑا سا الیکشن کو وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. اب یہ سب کچھ جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان دھڑوں کے اتحاد میں ابھی بہت ifs اینڈ بٹس موجود ہیں. جب تک وہ ریزالو نہیں ہوں گے یہ آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ اس وقت بیٹھ کے کہنا کہ یہ اتحاد ہو جائے گا, یہ اتحاد کارآمد ہوگا اور یہ وہ آبجیکٹو حاصل کر لے گا جس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ بہت مشکل ہے. اچھا صحیح. اچھا کچھ اور اہم چیزیں بھی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی, کچھ گلے شکوے بڑھ رہے ہیں, کچھ ناراضگی بڑھی ہے. وزیر اعظم صاحب سے وہ گلا شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کے پی میں جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو آپ لوگ اہمیت دے رہے ہیں, ہمیں جو ہے وہ اہمیت نہیں دے رہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی ہے کے پی اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو اب ان کو اپنا پھر جو ہے وہ حصہ بھی چاہیے. یہ ایک نیچرل عمل ہے. جب اتنی پارٹیوں کے اتحاد سے حکومت بنے گی تو کوئی ناراض رہتا ہے, کوئی خوش رہتا ہے, کوئی کم خوش رہتا ہے, تو یہ شکایت پیپلز پارٹی کی غالباً ٹھیک ہے. اچھا آپ کو بھی اس لگتا لیے ہے کہ کہ دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کو اہمیت کیوں ملتی ہے, اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے اس کے 3 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک مولانا فضل الرحمان ہے, آصف زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف یا شہباز شریف صاحب ہیں. ان تینوں کو ایک پیج پر لانے میں مولانا فضل الرحمان کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی, جب ٹوٹ گئی پھر دوبارہ اس کو ری ایکٹیویٹ بھی مولانا نہیں کیا ہے. لہٰذا اس کا ایک بینیفٹ تو ان کو جا رہا ہے. دیکھیے گورنر جے یو آئی کا لگ گیا وہاں تمام تر مخالفتوں کے باوجود, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ڈیولپمنٹ کی سکیمز ہیں ان میں ان کو پریفرنس دی جا رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہباز شریف صاحب زیادتی کر رہے ہیں, لیکن یہ ہو رہا ہے کہ ان کو پریفرنس مل رہی ہے. پیپلز پارٹی والے شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں. نہیں یہ شکایت ہی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اسے پی ڈی ایم اتحاد کو خطرہ ہو سکتا ہے ایونچولی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کو ناراض کرنا تو پی ایم ایل این اور ان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جو پریشرز پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں, جو چیلنجز پی ڈی ایم کو ہیں, اس کے لیے پیپلز پارٹی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے, ایک ایسا سٹیک ہولڈر ہے جس کی ناراضگی مول نہیں لی جا سکتی. آپ پنجاب کی صورتحال پر آپ نے آنا ہے بعد میں, لیکن آصف زرداری صاحب نے کیا گل کھلائے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. وہ ماسٹر ہے, ہی ہیز اے میجک ورڈ, وہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے جب وہ آئے گی. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کچھ الائنس ایسے ہیں جن کو شکایات ہیں, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب اتنی بڑی الائنس بنے گی پولیٹیکل پارٹیز تو کی, شکایات اور شکوے رہتے ہیں. اچھا مغائی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ لگ رہا ہے کہ معاملہ سیریس ہے یہ جو ایم کیو ایم نے دھمکی دی ہے اس حوالے سے, کیونکہ حکومت نے آصف علی زرداری سے رابطہ کیا ہے ایم کیو ایم کے یہ نالاں ہونے کے اوپر کہ وہ کوئی اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھمکی صرف دھمکی نہیں رہے گی, ایم کیو ایم نکل بھی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ایم کیو ایم جس بھی پارٹی کی اتحادی, رولنگ پارٹی کی اتحادی بنی ہے, اس کو راستے میں چھوڑا ہے انہوں نے. میں سیکوینس کے ساتھ دیکھ لیں, تاریخ ہے. اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے حلقہ بندیاں نہ کی تو تھینک یو ویری مچ, ہم الیکشن لڑیں گے الائنس سے باہر ہو کے. یہ دھمکی اکثر کام کر جاتی ہے. ان کی دھمکی ویسے اکثر کام کرتا ہے, ہمیشہ کام کیا ہے. کبھی نواز شریف کو ٹوپیاں بدلنے کے لیے جانا پڑتا ہے, کبھی آصف زرداری کو یعنی لال ٹوپی پہننے کے لیے جانا پڑتا ہے. یہ ہوتا رہا ہے, اب بھی ہوگا. لیکن ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ ایم کیو ایم اقتدار سے باہر رہ کے سروائیو نہیں کر سکتی, اس لیے وہ دھمکاتے ہیں, وہ مطالبات کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں. تو عمران خان نے غلطی یہ کی تھی کہ انہوں نے ان کو منانے کی کوشش نہیں کی. 2 پارٹیوں نے ساتھ چھوڑا تھا, ایک یعنی جو اختر مینگل, حالانکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مناتے خان صاحب تو انہیں مان ہی جانا تھا. مان جاتے, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. لیکن کراچی میں کڑماس تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ وہاں ماحول جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے تسلسل کے ساتھ,
اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ بالآخر کس کروٹ میں. چلیں کراچی میں ابھی تک کڑماس نہیں مچا, جہاں مچا ہوا ہے وہاں پہ ہم نے اس بریک کے بعد واپس آنا ہے. پنجاب اسمبلی کی طرف آئیں گے, وہاں پہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے اس سے نون لیگ پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب یہ کیا ماجرا کیا ہے, یہ آخر یہ پورا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب ون بائی ون ہم دیکھیں گے کہ آپ جو بھی عدم اعتماد کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. پھر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی ہے. کوئکلی سب سے پہلے آ کر ان کے اوپر بات کریں گے. ایک بریک لیں گے, ساتھ رہیے. جی بات کریں گے ہم پنجاب کے حوالے سے, لیکن پنجاب میں کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. ایک تو فورنزک رپورٹ آئی ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ کافی بحث و مباحثہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ خان صاحب نے دعویٰ کیا کیا تھا, فورنزک رپورٹ جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. دوسرا, خان صاحب اپنے ترجمانوں کے اوپر بڑے گرم ہوئے بیٹھے ہیں. تو بخاری صاحب سے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے ہمیں سوال کرنا ہے. بخاری صاحب, یہ پی ٹی آئی کے ترجمان یا سوشل میڈیا پر جس طرح سے ڈیفینڈ کیا جاتا تھا, خان صاحب نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا, پھر ہم نے سوشل میڈیا پر کیا کیا کمالات دیکھے, لیکن آج کل خان صاحب جو ہیں پرفارمنس سے مطمئن نظر نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون اول کے اوپر اور میرے اوپر اتنی جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کبھی آڈیو لیکس, کبھی کچھ, تو آپ صحیح طرح سے جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. پارٹی ترجمانوں سے سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے. دیکھیے, وہ ایک ضرب المثل ہے کہ خدا آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز نے یہ روایت خود ڈالی تھی کہ کریکٹر اسیسینیشن کریں اور راج کی کریں. مریم نواز کے ساتھ قطری شہزادے کو دولہا بنا کے بٹھا دیں, میں نے نہیں کیا تھا. میں نے اس وقت بھی اس پر اعتراض کیا تھا. خان صاحب بلا وجہ ناراض نہیں ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ون سائیڈڈ کیمپین چل رہی ہے. ان کی بیگم کے بارے میں, ان کی ذات کے بارے میں, ان کے حوالے سے جو کچھ بھی گند اچھالا جا رہا ہے وہ اس پر نالا ہے. اب کیا خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلر اور ترجمان بھی وہی کچھ کریں جو ان لوگوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال سے سوشل میڈیا ہینڈلرز کے اوپر حکومت کو اور ریاست کو کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے کنٹرول تو یہ گند اور بڑھے گا اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کی قیمت چکائیں گی. ترجمانوں کے اوپر ان کی ناراضگی میں نے بتایا کہ جسٹیفائیڈ ہے, اس لیے کہ ایک تسلسل کے ساتھ ان کے گھر کے بارے میں, ان کی بیگم کے بارے میں, ان کی ذات کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے. لیکن اس کو نہیں, میں تو آپ سے جس بارے میں بات کرنا چاہوں میں تو اس بارے میں کرنا چاہوں کہ خان صاحب کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ ترجمان کیا کریں, مطلب ریئیکشن آئے. اب آپ مجھے کروانا چاہ رہی ہیں نہیں, میں تو پوچھوں کہ خان صاحب کی کیوں ناراض ہیں اور کیسے ان کی ناراضی دور ہو. یہ ان کی ناراضگی اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے بارے میں بھی اسی قسم کا پروپیگنڈا ہو, اسی طرح کی کچھ کوشش تو انہوں نے بھی کی ہے, ویڈیوز آئیں. اور اگر آپ نے دیکھا بیان جو انہوں نے کوشش کی ہے. ہاں, میں ایک دوست کہ مریم نواز صاحبہ کی طرح میری بیگم لاکھوں روپیہ سرجری کے اوپر بناؤ سنگار نہیں کرتی. تو یہ خان صاحب کے کیلیبر کی گفتگو ہی نہیں ہے. مجھے ہمیشہ اس پر اعتراض رہا ہے. خان صاحب کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, چونکہ پھر دوسروں کو موقع ملتا ہے اس سے بھی لو جانے کا. وہ کبھی تو کہتے ہیں وہ لیڈرشپ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو وہ ان کو بچے قرار دیتے ہیں. یاد ہے نا آپ کو, بلاول بھٹو کو, حمزہ کو, مریم کو, وہ کہتے ہیں یہ بچیاں ہیں, اور بچیوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا زیب نہیں دیتا.